نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 27واں پارہ سورۃ الطور، اس کا دوسرا رکوع اور دوسرے رکوع کی آخری 4 آیات مبارکہ اور سورت کی بھی آخری 4 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 46، 47، 48 اور 49۔ اس کے اندر 49 آیت مبارکہ ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مضمون ذکر فرمائے ہیں۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو خبردار کیا ہے اور ان کو پہلی اور دوسری آیت میں دنیا آخرت میں عذاب کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور تیسری اور چوتھی آیت میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی ہے اور اپنی تسبیح اور حمد کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، فرمایا کہ اس دن کو بھی ذرا یہ اپنے دل و دماغ میں رکھیں مشرک کافر لوگ، نافرمان لوگ، فرمایا کہ جس دن ان کا کوئی مکر ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، ان کی کوئی تدبیر، ان کا کوئی داؤ پیچ، فرمایا ان کے کام نہیں آئے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے۔ اور فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کہیں سے ان کو کوئی مدد بھی نہیں پہنچی۔ دنیا کے اندر تو انسان نے اسباب کے درجے میں بہت کچھ سوچا ہوتا ہے، بہت سے سہارے بنائے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے، اپنے قوم قبیلے کے اعتبار سے انسان نے بہت سے اللہ معاف کرے جھوٹے معبود بنا رکھے، جبکہ یہ سارے معاملے اللہ کی ذات کی طرف رکھنے چاہیے کہ میرا سہارا بھی اللہ ہے، میرا مشکل کشا بھی اللہ ہے، میری میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے اسباب کے درجے میں جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اصل کامل مسلمان وہ ہے، اور حکم ہر شخص کو یہی ہے، خالی ہاتھ ہوں یا ہاتھ بھرے ہوئے ہوں، بھروسہ کس کی ذات پر ہے بولو؟ دونوں کو یہی حکم۔ تو بہرحال دنیا کے اندر تو انسان بعض دفعہ اسباب کے درجے میں یہ چیزیں ذہن میں رکھتا ہے، لیکن فرمایا اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی تنہا ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ، فرمایا کہ بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے، قیامت کا تو ہے ہی ہے، لیکن فرمایا دون ذالک، قیامت سے پہلے دنیا کے اندر بھی عذاب دیے جاتے ہیں۔ جس طرح انہی مشرک کافروں کو جنگ بدر کے اندر پھر دردناک عذاب اللہ کی طرف سے دیا گیا، ان کے ہاتھوں مسلمانوں کے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے ڈائریکٹ آسمانی زمینی کسی آفت میں کیا کر دینا، مبتلا کر دینا، اور ایک یہ ہے کہ آپس میں ٹکرا کے سزا دیتے، آپس میں کافر بھی آپس میں ٹکرا جاتی، اب وہاں بھی دونوں کے لیے کیا ہوتی ہے سزا، جو بھی مارا گیا اس کے لیے سزا ہے۔ مسلمان اور کافر کو ٹکرا دینا، مسلمان جب اللہ کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اس کو جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کا اس کو اجر ملتا ہے،
اور کافر کے لیے وہ سزا ہوتی ہے، اس طرح بدر میں ہوا۔ تو آگے آج کی تلاوت کردہ تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر کیجئے، یعنی اللہ نے جو آپ کے ذمے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لگائی آپ پہنچاتے رہیں۔ لوگوں کی طرف سے وہ کیا آتا ہے اس پر صبر کرے، یعنی تان و تشنیع کرے تب بھی کیا کرے، صبر کرے، قتل کے پروگرام بنائے تب بھی کیا کرے، صبر کرے، وہ جو بھی کرتے ہیں آپ صبر کریں۔ یہ مکہ کی زندگی میں تھا، مدینہ کی زندگی میں پھر حکم کیا ہو گیا، بدل گیا، اب صبر نہیں، اب فرمایا مقابلہ کریں۔ کیا کریں بولو بھائی؟ تو اس لیے مکی زندگی جو تھی نا وہ دفاعی زندگی تھی، اب مدینہ کی جو زندگی تھی وہ اقدامی زندگی تھی۔ ہاں جی، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدر کے بعد کافروں کو ہمت نہیں ہوگی کہ ہمارے سامنے آئے، اب وہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے۔ ہاں جی، تو اس لیے جہاد سے غلبہ ہوتا ہے دین کو، تبلیغ سے، مدرسوں سے، خانقاہوں سے اشاعت ہوتی ہے، یہ محنت کرنے والے کام ہے۔ کون سے کام ہے بولو بھائی؟ غلبہ جہاد سے ہوتا ہے۔ جس طرح کسی بھی فتنے بعد آدمی کو ختم کرنے کے لیے اینڈ کیا ہوتی ہے بولو؟ لڑائی۔ محنت ترلا ہے یار تیری مہربانی، کیا کر لے بولو؟ مان لے، لیکن اسے یاد رکھنا اس کی طبیعت صاف نہیں ہو، وہ یہ تو ہوگا کہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو شروع ہو جائے گا۔ ہاں جی، آپ نے محنت ترلا کر لیا، آپ نے اس کو کچھ دے دیا، وہ آگے کسی اور کے چکر میں پڑ گیا۔ یوں اصل تو برائی کیا ہوتی ہے بولو؟ پھیلتی ہے، وہ ایک سے پھر دوسرا، دوسرے سے تیسرا، وہ پھر پورے محلے پہ ہی حاوی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ ہوتا اکیلا ہے اور سارا محلہ اس کے آگے ہوتا ہے، ہر کوئی جناب وہ دیکھ کر اپنی جان کیا کر لیتا ہے۔ تو بتاؤ یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں، حل یہی اگر سارے مل کر اس کے سامنے آ جائیں تو ساروں کی جان اور عزت کیا ہو جائے گی؟ بچ جائے گی۔ تو اس لیے جہاد کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت تک جاری رہے گا۔ ہاں جی، میں جہاد بھی کیا، سارے بولو کیا کیا؟ اب یہ دونوں شعبے کس کے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے صبر کیجئے، اور فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آ رہے معاملے اللہ فرماتے وہ ہمارے سامنے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت۔ تو یہاں بھی مجھے اور آپ کو یہی حکم ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے احوال پیش آ جائیں، لوگوں کے سامنے رونے کے بجائے اس آیت کو سامنے رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ میرا اللہ مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، اور اس لیے میں اللہ کا حکم پورا کرتا رہوں گا، میرا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ لوگوں کے پاس جانے سے یقین کر لے رسوائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے بولو بھائی؟ رسوائی ہوتی ہے۔ الحمدللہ میری اپنی زندگی آپ کے سامنے، شروع میں کتنے مسائل تھے، لیکن آپ نے دیکھا الحمدللہ میں کسی کے پاس نہیں، کسی کے گھر نہیں گیا، کسی کی بیٹھک میں نہیں گیا، کسی کے سامنے رویا نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج الحمدللہ دل جو ہے نا وہ پرسکون ہے۔ قانونی معاملے میں انہوں نے کہنا وہ دن یاد ہے، وہ دن یاد ہے، پھر یہ بھی ہوتا ہے، حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے فاقہ پریشانی کوئی بھی آئے رب کے در پہ آ جائے، یار دوست کسی کے پاس گئے نا تو دن تو اللہ بدل دے گا، لیکن اس کے سامنے پھر آنکھیں جھکی رہیں گی، اور یاد کرائے گا پھر وہ دن یاد ہے، کیا فائدہ یار۔ تو اس لیے کس کے سامنے بولو؟ اللہ کے سامنے۔ ہاں اللہ جو بھی صورت پیدا کر دے وہ اس کی اپنی مرضی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب دل پریشان ہو تو علاج بتا دیا۔ کیا بتا دیا بولو بھائی؟ علاج کیا ہے؟ وَسَبِّحْ، اللہ کی تسبیح کرو، کی کیا آ جائے گی؟ لیکن اللہ کا در چھوڑ کر مخلوق پہ گیا، سکون نہیں آئے گا، بد سکونی بڑھے گی، ہر کوئی نہ کوئی نئے فلسفہ دے گا۔ ہے جی، مجھے جب شروع میں استاد جی نے بھیجا یہ فرمایا تھا مدنی آسمان کی طرف دیکھنا، یعنی اللہ کی طرف، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور آپ دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے
کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ آ جائے کس کی طرف دیکھ کے بولو بھائی اللہ کی طرف. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حین تقوم، کھڑے ہوتے وقت، کھڑے ہوتے وقت. ہاں جی، یعنی جس حال میں بھی ہے نماز میں کھڑے ہیں تب بھی اللہ کی تسبیح کرے، ویسے کھڑے ہیں تب بھی اللہ کی کیا کرے بولو بھائی تسبیح کرے. اور پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو تنہائی میں بھی ہمارے سامنے ہے. اور تنہائی کی نمازیں یقین کر لو کمال کی نمازیں، کس کی ہوتی ہیں بولو؟ ہاں کمال کی نمازیں ہوتی ہیں. پھر فرمایا فَسَبِّحُ، ہاں جی رات کو بھی ہماری تسبیح بیان کرے. فرمایا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، ستاروں کے چھپ جانے کے بعد بھی تسبیح بیان کرے. نماز فجر مراد، فجر کی سنتے مراد، نمازوں کے بعد تسبیحات مراد. تو گویا اللہ رب العزت نے فرمایا بس آپ ہماری طرف ہی متوجہ ہیں. تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ یہی ہے، کبھی نماز کی صورت میں ہو، کبھی ذکر اذکار کی صورت میں ہو، کبھی قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، کبھی اپنی کوتاہیاں سامنے رکھ کے استغفار کی صورت میں ہو. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. یہی وجہ ہے جی بھائی اللہ نے نعمتیں دی ہے تو نعمتوں کا شکریہ بھی تو ہے نا. صرف یہ تو نہیں ہے خالی ہاتھ کو مانگنے کی جانا ہے بھائی. اگر اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی نماز پڑھو، نفلیں پڑھو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو. کوئی تمہارا حق تھوڑا تھا اللہ پر، اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ، اللہ کے ہم پر حق ہے، باقی جو کچھ اللہ ہمیں دے رہا وہ اس کی مہربانی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ سورۃ طور آج مکمل ہو گئی. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الا اللہ محمد رسول اللہ.